السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ بی اے پارٹ 1 یا اے ڈی بی پارٹ 1 کی شارٹ سٹوری نمبر 5 ہے جس کا نام ہے ٹیک پی ٹی. ٹیک پی ٹی کا مطلب ہوتا ہے ترس کھانا یا ترس کھاؤ. اس کہانی کے امپورٹنٹ کریکٹرز ہیں. پہلے آپ کو بیٹے میں وہ ڈسکس کر دوں, پھر میں اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک فیمیل ہے جس کا نام ایوا ہے, اور ایوا جو ہے اس کی 2 بیٹیاں ہیں فیگا اینڈ سریل. یہ 19s میں ٹین ایج میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, بلکہ ٹین ایج میں ان کے شمار ہوتا ہے. چھوٹی بچیاں ہیں فیگا اینڈ سریل. تو ایوا اور اس کا خامد ہے ایگزل کلاش. بیسیکلی یہ پولینڈ کے رہنے والے لوگ ہیں, اور اس زمانے میں ہٹلر کی جو ایٹروسٹیز تھیں, ہٹلر کے جو مظالم تھے, ان کی وجہ سے یہ اپنا ملک پولینڈ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. اینڈ دے گاٹ شفٹڈ ان امریکہ, اور وہ امریکہ میں شفٹ ہو گئے. اب وہاں پہ چونکہ یہ پہلے ہی ریفیوجیز ہیں, ایک پولیٹیکل شیلٹر انہوں نے لی ہے, تو وہاں پہ انہوں نے ایک گروسری سٹور جو ہے وہ ایک بند گلی میں بنا لیا. اور تھوڑے سے وہ ہوپ فل تھے, آپٹیمسٹک تھے کہ شاید ان کا سٹور جو ہے اس بند گلی میں چلے گا. ان کے پاس ایک سیلز مین آتا ہے جس کا نام روزن ہے, جو کہ ایکس کافی سیلز مین تھا. وہ ان کے پاس آیا اور ان کو مال وغیرہ دینے کے لیے, چونکہ انہوں نے ایوا نے اور اس کے خامد ایکسل کلاش نے ریکویسٹ کی تھی کمپنی کو کہ اس کو مال ادھار پہ دے دے. تو اس چیز کے اسسمنٹ کرنے کے لیے, اندازہ لگوانے کے لیے کمپنی نے روزن کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ جا کے چیک کرے کہ کیا سٹور اس پوزیشن میں ہے کہ چل جائے گا اور ان کو ادھار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں. اب یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے ٹیک پی ٹی وہ بیٹے ہم زیر بحث تھوڑا سا لائیں گے. اب روزن نے سٹور جسٹ آن دا بیسس آف پٹی, یعنی صرف ترس کی بنیاد پہ سٹور اوکے کیا ہے. سٹور واز ناٹ وردی انف, واز ناٹ ویلیو انف ٹو بی کالڈ اوکے, لیکن اس نے ترس کھا کر کہ چلو یہ فارنرز ہیں, مہاجرین ہیں, پولیٹیکل شیلٹر یہاں پہ لے کے آئے ہیں, تو ان کی معاشی یعنی ان کی اکنامک پریشانیاں دیکھ کر اس نے سٹور کو اوکے کر دیا. اب اس کے بعد ہم کہانی کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ جیسے کہ میں نے آپ کو ڈسکس کی ہے کہ چونکہ یہ فیملی جو ہے بیسیکلی پولینڈ سے بلانگ کرتی تھی, اور ہٹلر کے ایٹروسٹیز کی وجہ سے, ہٹلر کے مظالم کی وجہ سے وہ پولینڈ کو چھوڑ کر امریکہ میں شفٹ ہوئے ہیں. اب روزن نے ایوا کو اور اس کے خامد ایکسل کلاش کو سٹور کے نہ چلنے کے بارے میں پریڈکشن کر دی تھی, اور اندازہ بتا دیا تھا کہ سٹور یہاں چلنے والا نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ بضد تھے اسی سٹور کو چلانے پر, اور اس نے سٹور کے لیے مال بھی ان کو اوکے کروا دیا. لیکن کچھ ہی دنوں بعد بیڈ لک ہو گئی, اور ایوا کا جو خامد ہے ایکسل کلاش وہ ہارٹ اٹیک سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. روزن جب ایک دن آیا تو اس نے دیکھا کہ ایوا اور اس کی دونوں بیٹیاں فیگا اینڈ سریل رو رہی ہیں. تو یوں ایوا بیوہ ہو چکی تھی, اور ایک بار پھر جو ہے ترس آڑے آیا, اور روزن کو ایوا پہ ترس آیا. روزن خود بھی پریشان ہو کر, آبدیدہ ہو کر وہاں سے چلا گیا. اس کے بعد ایک تواتر کے ساتھ کچھ آفرز ہیں جو کہ روزن نے ایوا کو کی ہیں. ان آفرز کو بیٹے ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو روزن نے ایوا کو سجیشن دی کہ وہ اپنا کاروبار چینج کر لے, سٹور چلنے والا نہیں ہے. اس نے پہلے بھی ایوا کو اور اس کے خامد کو یہ سجیشن دی تھی کہ سٹور اتنا ڈپینڈیبل نہیں ہے, اور اس حوالے سے مایوسی کا اظہار اس نے کیا تھا. لیکن ایوا بہرحال باہمت عورت کے طور پر یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے. شی واز ویری کریجیس, اور سے بڑی ہمت سے کام لیا, اور سٹور کو بڑی آپٹیمسٹکلی وہ سوچنے لگی کہ چل جائے گا. تو ایوا نے کچھ انشورنس کے پیسے جو سے ملے وہ سٹور میں لگا دیے, سٹور کو ڈیکوریٹ کیا, اس کو رینوویٹ کیا, اس میں مال بھرا, اور وہ پراپر ٹائم بھی دیتی تھی. بٹ ڈسپائٹ ہر ایفرٹس سٹور جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن نہ ہو سکا. تو روزن نے اس کو سجیشن دی کہ وہ کاروبار چینج کر لے یا کہیں جاب کر لے, لیکن ایوا اس کی بات کو اہمیت نہیں دے رہی تھی. اس پر روزن جو ہے اگلے دن پھر ایک نئی تجویز لے کے آیا. اس تجویز میں اس نے یہ کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ میرے 2 فیملی پورشن والا گھر ہے یا 2 فیملی والا ہاؤس ہے, آپ اس میں شفٹ ہو جائیں. تو ایوا نے یہاں پہ شاید اپنے سیلف رسپیکٹ کی وجہ سے
کہ شاید یہ شخص جو ہے کل کو اس فیور کے بدلے میں مجھ سے کچھ تقاضا کر سکتا ہے، اس نے اس کے گھر میں شفٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ اب روزن مایوس ہو کر پھر چلا گیا، لیکن روزن اگلے دن پھر آ گیا اور ایک نئی تجویز لے کے آیا، اور اس نے کہا کہ ایوا ٹھیک ہے کہ اگر آپ میرے گھر میں ایسے شفٹ نہیں ہونا چاہتے تو آپ مجھ سے شادی کر لیں اور میری بیوی بن کر جو ہے میرے گھر میں شفٹ ہو جائیں، اور اس طرح جو ہے آپ کی اور آپ کے بچوں کی میں کام آ جاؤں گا۔ روزن نے یہاں تک کہ اپنی جو بیماری تھی، ہی واز کڈنی پیشنٹ، وہ ایک گردے کا مریض بھی تھا اور اس کے گردے بھی پراپر اسٹیٹ آف ہیلتھ میں نہیں تھے، تو اس کے باوجود جو ہے اس نے آفر کی اس کو، لیکن ایوا اس کی بات کو اہمیت نہیں دے رہی اور بلکہ ایوا نے اس کو جھاڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہے روزن جو ہے اس کے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے ایک دن ران روسٹ کروا کے لے آیا، اور بچوں نے وہ ران روسٹ جو روسٹڈ ران جو ہے وہ شوق سے کھائی، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اوپر سے ایوا آ گئی، تو ایوا نے روزن کے جانے کے بعد اپنے بچوں کو سمجھا دیا کہ ہم خیرات نہیں لیں گے، بلکہ آئندہ اگر آپ کو کوئی کھانا دے تو اپنے خیرات کے طور پہ اس کو قبول نہیں کرنا۔ روزن اگلے دن پھر ران روسٹ کروا کے لے کے آیا، لیکن بچوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ماما کہتی کہ ہمارا روزہ ہے۔ تو یوں جو روزن جو ہے اس کو معلوم ہو گیا کہ ایوا اور اس کی بچیاں جو ہیں وہ اس طرح کی خیرات وغیرہ کے مستحق تو ہیں لیکن وہ لینا نہیں چاہتے۔ اس کے بعد ڈائریکٹلی یہ تمام بڑے آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ آفرز تھی جو اس نے روزن نے ایوا کو کی ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک انڈائریکٹ آفر کے بارے میں سوچا، اور وہ یہ ہے کہ روزن نے ایک دوسرے شہر سے ایک فرضی ایک فیک بینیفیشری بن کر کچھ پیسے ایوا اور ایوا کے بچوں کے نام بھیجے کہ یہ پیسے آپ کے ہیں، میں نے آپ کے مرحوم خامند کے دینے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایوا کا آنیسٹی لیول آپ چیک کریں کہ ہاؤ آنیسٹ ایوا از۔ یہاں پہ ایوا کا آنیسٹی لیول چیک کریں کہ ایک عورت کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے، بٹ سٹل جو ہے وہ آنیسٹی کا اظہار کر رہی ہے، اور اس نے یہ سوچ کر پیسے واپس کر دیے کہ یہ پیسے ہمارے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک بار پھر پیکٹ اور پیسے آئے تو ایوا نے ایک بار پھر اس کو واپس کر دیا، اور اسے شاید دوسری بار یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ اس تمام عمل کے پیچھے روزن ہے۔ اس کے بعد روزن کو اور زیادہ ڈپریشن ہوئی اور مایوسی ہوئی، ہی از آلریڈی اے کڈنی پیشنٹ اور ہی از آلریڈی ان ٹینشن، اور اوپر سے ایوا جو ہے وہ اس کو ٹینشن دے رہی ہے۔ بہرحال اس نے آخری حربے کے طور پر روزن نے اپنے وکیل کو بلوایا اور اپنی تمام پراپرٹی ایوا اور ایوا کے بچوں کے نام اس نے کی اور خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ دس از ویری امپورٹنٹ کہ روزن نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ایک دوست ہے جہاں پہ میں کریکٹر میں اس کا بڑے نام بتاتا ہوں، ڈیوڈ ڈاف۔ ڈیوڈ ڈاف نے اس کو بچا لیا، جو کہ ایک مردم شماری میں ایک ملازم، مردم شماری کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں ملازم تھا۔ ڈیوڈ ڈاف نے بچا لیا۔ تو اس خودکشی کے جو سوسائڈل اٹیمپٹ تھی، اس کے کافی دن تک روزن جو ہے ڈپریشن کی وجہ سے مایوسی کے عالم میں اپنے گھر میں رہا، اپنے کمرے میں رہا اور کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ تو کافی دن بعد روزن نے اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا تو اس نے سامنے والے فلیٹ میں جب دیکھا تو یہاں پہ ایوا اسے نظر آئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو ایوا ہی تھی، اور ایوا کی فزیکل پاسچر کچھ اس طرح تھا، اور یہ فزیکل پاسچر جو ہے یا اس کی جو اس کے جو پھیلائے ہوئے بازو ہیں، اس سے شاید یہ ظاہر ہوتا تھا، یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید ایوا نے اسے قبول کر لیا ہے اب۔ لیکن اب کے بعد روزن نے اسے 3-4 گالیاں دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹے۔ ایک اس نے کہا اس کو باسٹرڈ، ایک اس کو بچ کہا یعنی کتیا، باسٹرڈ حرامزادی، اور ہور کہا یعنی فحشہ عورت، اور پھر ساتھ یہ بھی غصے سے کہا گو اوے ٹو یور چلڈرن۔ اور یہ اس طرح 3 گالیاں اس نے دیں اور کچھ سخت الفاظ اس کے لیے اس نے استعمال کیے، اور اس کے ساتھ اس نے پردہ جو ہے وہ بند کر دیا۔ تو یوں ایوا بیچاری، ہم کہیں گے یہاں پہ کیونکہ ایوا ایک سیلف رسپیکٹ والی ایک باہمت عورت تھی، اس کے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی۔ تو یہ کہانی ایک ٹریجڈی ہے کیونکہ اس کی ہیروئن کے ساتھ کچھ برا ہو گیا ہے، اور اب یہ بھی اپنی جگہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ایوا آخر پہ روزن کی طرف کیوں آئی اور روزن نے اسے گالیاں کیوں دی۔ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ، شاید ہم اس کہانی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ چونکہ کہانی کا ٹائٹل بھی ٹیک پٹی ہے، ترس کھاؤ ہے، ترس کھانا ہے، تو شاید ایوا جو ہے وہ ترس نہیں چاہتی، شاید ایوا لو چاہتی ہے، محبت چاہتی ہے، سنسیئرٹی چاہتی ہے، وہ ترس نہیں چاہتی۔ اور روزن دوسری طرف جو ہے اس کی ہیلپ کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے ترس کے ذریعے،
اور بعض اوقات ایک سیلف رسپیکٹ کی وجہ سے انسان جو اس چیز کو قبول نہیں کر رہا ہوتا اور جو کہ روزن سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. اور اینڈ پہ جو اس کو گالیاں دی ہیں, شاید روزن کو یہاں پہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ شاید ایوا جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ ہیلپ لینے آئی, لیکن یہ بہرحال اپنی جگہ ایک روزن کی ہپوکریسی کو ظاہر کرتا ہے, اس کی منافقت کو ظاہر کرتا ہے کہ جب تک وہ انکار کرتی رہی, وہ تواتر کے ساتھ کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ اس کو ہیلپ کرنا چاہتا تھا, لیکن جب ہیلپ لینے کے آئی تو روزن نے اس کو گالیاں دے دی. تو دس از ویری سگنیفیکنٹ, اس کی اینڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے سگنیفیکنٹ بنتی ہے. تو ہوپ فلی بیٹے کہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے امپورٹنٹ کریکٹرز اور اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. امپورٹنٹ اسٹوری ہے چونکہ یہ 5ویں نمبر پہ ہے, دیٹس وائی اس کے اکثر کوشچن جو ہم دھیان میں آتے ہیں. امپورٹنٹ کوشچن ہے, ایوا کا کریکٹر ہے, ایوا کے کردار کی 2 خامیاں بھی ہیں. ایک اس کے کردار کی یہ خامی ہے کہ ایوا ضدی بہت ہے. ہم نے دیکھا کہ شی از ویری اسٹبرن لیڈی, بہت ضدی ہے اور ضد میں وہ کسی کی بات مان نہیں رہی. دوسری وہ اوور آپٹیمسٹک ہے. آپٹیمسٹک ہونا بہت اچھی بات ہے, لیکن اوور آپٹیمسٹک ہے کہ شاید اسٹور چل جائے گا. ایک ایکسپیرینسڈ بزنس مین جو ہے روزن جو ہے اسے سمجھا رہا ہے کہ اسٹور یہاں پہ چلنے والا نہیں ہے, لیکن ایوا اس بات کو سمجھ نہیں رہی ہے. ایوا کے کردار کی کچھ خوبیاں بھی ہیں اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی بیٹا اپنی جگہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. ہوپ فلی کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس کے آپ آج کا لیکچر سمجھ پائے ہوں گے, اور اس تناظر میں آپ اس کی ٹیکسچوئل اسٹڈی کیجیے اور اس کے امپورٹنٹ کوشچن جو میں نے ڈسکس کیے ہیں اس کو آپ ضرور کریں گے. اللہ حافظ.